اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب سعید غنی صاحب، جناب کرنل عبید صاحب اور یہاں کرنل صاحب جمع بیٹھے ہیں، اس پنڈال میں بیٹھے ہوئے ہر ایک شخص کو دل کی عطا گہرائیوں سے اور بہت ہی محبت سے بھرا سلام پیش کرتا ہوں. السلام علیکم. ویسے تو آج کے دن مہاراجا ہری سنگھ کے نومینیٹ کیے ہوئے گورنر کو آپ نے اقتدار سے علیحدہ کیا تھا، لیکن میں آپ کا گورنر بھائی ہوں تو براہ مہربانی مجھے دل سے لگا کے رکھیے گا، کیونکہ تاریخ یہ بتا رہی ہے کہ 1947 کو ڈوگر راج سے آپ لوگوں نے نہتے اپنی ہمت اور زور بازو سے اس اقتدار کو ختم کیا اور آزادی حاصل کی. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں گلگت بلتستان کے انہی بھائیوں سے سیکھنا چاہیے اور ان سے مدد لینی چاہیے IMF سے جان چھڑانے کے لیے، اور ان حکمرانوں سے بھی جو آپ کے اور ہمارے وسائل پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو آپ کی اور ہماری ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے. ویسے تو سچ جانیے، ہم جا رہے تھے UAE کے کونسل جنرل کے پاس اس کی دعوت پہ، تو گاڑی ویسے ہی گھوم کے یہاں باہر کھڑی ہو گئی. میں نے کہا یہاں پہلے پہنچ گئے ہیں. تو یہ فائدہ ہوتا ہے اگر آپ کا ADC گلگت بلتستان کا ہو. جا کہہ رہے تھے لے کے وہ کہیں آ گئے. میرے بھائیوں، اگر مجھے اللہ تعالیٰ دوبارہ زندگی دے، جسے ہم بلیو نہیں کرتے اگلے جنم کا، لیکن اگر دے موقع تو میں گلگت بلتستان میں پیدا ہونا پسند کروں. لوگ مجھے بھی کہیں کہ میں گلگتی ہوں، اس کی وجہ یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں آپ کے سامنے موجود ہوں، اس کی وجہ آپ کا جو ملنساری ہے، محبت ہے، پیار ہے، عاجزی ہے، انکساری ہے، جو میں نے پاکستان میں بہت کم قبائل اور قوموں میں دیکھی ہے، جو گلگت بلتستان کے لوگوں میں دیکھی ہے. اور اس کا تجربہ میں نے اپنے ADC عمران کی صورت میں کیا ہے، اور خوشی ہوتی ہے کہ یہ لوگ واقعی آپ لوگ ملنسار ہیں اور دل سے اس پاکستان میں رہ کر لوگوں کی خدمت بھی کرتے ہیں، اور جہاں جہاں موقع ملا وہاں ہمارے جیسے یہ کرنل صاحب فوج میں، باقی بھی اور بڑے بڑے عہدوں پہ آپ لوگ موجود ہیں. مجھے ابھی کرنل صاحب بتا رہے تھے ہم نے اس گورنر ہاؤس میں، اگر آپ سب کے علم میں ہو تو IT کا پروگرام شروع کیا ہے، جس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ویب 3، میٹاورس اور بلاک چین کی کورسز کرائے جائیں گے، جہاں ٹیچرز US سے آئے ہیں اور وہ آپ لوگوں کو یہ پروگرام اور یہ کورس کروائیں گے، جس کے بعد میرا یہ ماننا ہے کہ ہر شخص 15 سے 20 لاکھ مہینہ کما سکتا ہے. اس کے 5 لاکھ لوگوں نے ٹیسٹ دیے، 50,000 کوالیفائی ہو گئے، اور اب اگلے مہینے سے اس کی کلاسز گورنر ہاؤس میں پورا سال ہوں گی. ایئر کنڈیشن مارکی ہے، 1000 لوگوں کی کمپیوٹر لیب ہے، سب کچھ وہاں فری ہے، اور انشاءاللہ 15 سے 20 لاکھ جو وہاں سے یہ کورس کر لے گا کمائے گا. لیکن میں آج کیونکہ وہاں ایڈمیشن ہو چکے ہیں، کلاسز لوگوں نے ایگزامز دے کے کوالیفائی کیا ہے، لیکن میں مخصوص کوٹے کے تحت اپنے گلگت بلتستان کے 300 بھائیوں کے لیے وہاں ریزرویشن اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اعلان کرتا ہوں کہ جو بھی ہمارا گلگت بلتستان کا بھائی ہے
کیونکہ ان سے ہمیں کوئی خوف نہیں ہے، بہت ہی ملنسار ہیں، محبت والے ہیں. تو جو بھی گلگت بلتستان سے تعلق رکھتا ہے وہ کسی بھی وقت گورنر ہاؤس میں آ سکتا ہے، اس کا داخلہ بھی اب سعید غنی بھائی سوچ رہے ہیں کہ سارے ووٹ تو اس نے لے لیے، پھر میں کیا کروں. لیکن سعید بھائی سے ہمارا بڑا پیار ہے. پیپلز پارٹی میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کی میں دل سے عزت کرتا ہوں، اس میں سعید غنی بھائی ہے. ہمیشہ اچھا کام کرتے ہیں، جہاں جہاں جس منسٹری میں رہے، شہر کے لیے، صوبے کے لیے انہوں نے بڑے کام کیے ہیں اور آگے بھی کرتے رہیں گے. میں کیونکہ سیاسی طور پہ اگر چاہتا تو پھر آپ سے اپنی پارٹی کے لیے ووٹ مانگتا، لیکن کیونکہ میں سبھی کا گورنر ہوں تو آئندہ الیکشن بھی آ رہا ہے، جس کو آپ سمجھتے ہیں اچھا پرفارم کر رہا ہے، اچھا کام کر رہا ہے، اس کو ظاہر ہے ہمارا حق ہے، کیونکہ جو ہم ووٹ نہیں دیتے اس سے خرابی پیدا ہوتی ہے. تو چاہے جو کراچی میں رہ رہا ہو وہ اپنے وہاں صوبے میں جا کے دے، جس کا ووٹ یہاں رجسٹر ہے، یہاں رہ رہا ہے تو وہ یہاں ووٹ دے. لیکن ایک بات طے ہے کہ ہم سب نے مل کے ہی اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے. یہ ملک ہمارا ہے، پہلے تو ہمیں یہ تسلیم کرنا ہے اور اس مضبوطی سے کرنا ہے کہ جب یہ ہمارا ہے تو پھر جسے کہتے ہیں نا کہ جب اپنی زمین پر بیٹھے ہیں تو پھر کسی اور کو نہیں گھسنے دینا. ہم نے اس وطن کے لیے، اس گلگت بلتستان کے لیے آپ نے اور ہم نے سب نے اس پاکستان میں بڑی قربانیاں دی. بڑی قربانیوں کے بعد یہ آپ کو اور ہمیں حاصل ہوا ہے. شہادتوں کی لائن لگی ہوئی ہے، قربانیوں کی لائن لگی ہوئی ہے. تو ایسے نہیں کسی کو لینے دیں گے، نوچنے دیں گے اور کھانے دیں گے. ہم اپنا حق حاصل کریں گے اور اس کے لیے جو شعور ہے وہ ہم آپ کو دیں. گورنر ہاؤس میں جو ہم اہتمام کرتے ہیں لوگوں کا، ہم نے 3.5 لاکھ لوگوں کو گورنر ہاؤس میں بلا کے دروازے کھولے اور افطار اور ڈنر کروایا. 3.5 لاکھ لوگ. اور اگلے افطار میں، اگلے رمضان میں انشاءاللہ تعالی ہم 10 لاکھ لوگوں کا اہتمام کرنے جا رہے ہیں الحمدللہ انشاءاللہ تعالی. اور آپ سب کے تعاون سے ہم سب مل جل کر کریں گے، کیونکہ یہ وطن ہمارا ہے. اور بڑے دھوکے کھائے ہیں آپ نے اور ہم نے. کھائے یا نہیں کھائے؟ ویسے تو جو کراچی میں کون کون رہتا ہے ہاتھ اٹھائے. ارے سارے کراچی میں رہتے ہیں. تو مجھے کسی نے بتایا کہ بجلی تو بالکل بل نہ ہونے کے برابر آ رہا ہے، آپ ایک دوسرے کا بل پے کر رہے ہیں. اتنی سستی کر دی ہے کہ نہیں کی نہ کرے. ایسا تو نہیں تنخواہ 30,000 ہے اور 15-20 ہزار کا بل آ رہا ہے. بھائی دیکھیں. اچھا چلو، یہ تو کسی نے مجھے کہا ہے کہ گیس اتنی آ رہی ہے کہ چولہا بند ہی نہیں کرتے، ماچس مہنگی ہے. نہیں یار، وہ بھی نہیں آ رہی ہے. اچھا پانی تو اتنا آ رہا ہے سب نل کے کھلے چھوڑا ہے. نہیں یار، پانی بھی نہیں آ رہا ہے. چلو پھر یہ تینوں چیزیں کیسے آئیں گی، اس کے لیے کام کرتے ہیں. دیکھو حق جو ہے جب مانگنے سے نہ ملے تو پھر دینا پڑتا ہے. چلو یہ تینوں چیزیں تو نہیں مل رہی، لیکن ہم سب سیاستدان ایک چیز آپ کو پوری دے رہے ہیں 100%، کوئی نہ نہیں کرے گا. اور وہ کیا ہے؟ دھوکہ. یعنی سب کو پتا ہے. تو دیکھو ہم تو دھوکہ دیتے رہیں گے. اب یہ آپ پر ہے کہ کب تک دھوکہ کھاتے رہو گے. جس کو کسی شاعر نے خوب کہا کہ ایک عمر سے فریب سفر کھا رہے ہیں ہم. ایک عمر سے فریب سفر کھا رہے ہیں ہم، معلوم ہی نہیں کہ کدھر جا رہے ہیں. جس نے پیچھے لگایا اس کے پیچھے جا رہے ہیں ہم. کبھی 1 کروڑ نوکریاں جو کہ سب کو مل گئی ہیں اور خواہاں کا بدنام کیا ہم نے. ملی ہے نا؟ 1 کروڑ نوکریاں نہیں ملی یار. وہ تو ہمارے بھائیوں نے کہا تھا پچھلے دور میں مل چکی ہے. ارے چلو 50 لاکھ گھر تو سب کو ملے فری میں ملے یار. یہ عمران نے کہا تھا مل گئے. اچھا گورنر ہاؤس میں تو پچھلے دور میں سب آئے ہوں گے، میں تو دوبارہ بلا رہا ہوں. نہیں اچھا چلو کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہوگا. اور تب ہوگا جب ہم سب مل جل کر
اپنا یہ جو قافلہ ہے، یہ جو اتنے لوگ ہیں، اس پر کسی نے خوب کہا کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے آپ اور ہم چاہیں گے خدا کی قسم رستہ وہیں سے نکلے گا اور ہم نکالیں گے، ہم اب نہیں رکیں گے۔ غلطی کی آپ نے یہ گورنر بنا دیا، اب یہ گورنر عوامی گورنر ہے، آپ کا گورنر ہے۔ ابھی میں سعید بھائی کو کہہ رہا تھا کہ اور لوگ پریشان ہیں، کوئی بات نہیں، پریشان ہوتے ہونے دو، ہر چیز پہ آواز اٹھائیں گے۔ فلسطین میں جو ظلم ہو رہا ہے ان بچوں کے لیے بھی آواز اٹھائیں گے، سب مل کے آواز اٹھائیں گے، نہیں اٹھائیں گے؟ ہم ایک غیرت مند قوم ہے اور ہم اپنے پیر کا کانٹا خود نکالیں گے۔ اور اس پر بھی کسی شاعر نے خوب کہا کہ نہ ہم سفر نہ کسی ہم نشیں سے نکلے گا، نہ IMF سے نکلے گا، نہ امریکہ سے نکلے گا، نہ ہم سفر نہ کسی ہم نشیں سے نکلے گا، ہمارے پاؤں کا کانٹا ہم سبھی سے نکلے گا۔ ہم نے نکالنا ہے اس کانٹے کو، ہم کریں گے ساری چیزیں مل جل کر، کوئی مسیحا نہیں آئے گا، کوئی نہیں آئے گا، ہم نے خود ایک دوسرے کا مسیحا بننا ہے، ہم خود ایک دوسرے کا مسیحا بنیں گے۔ جس پر کسی شاعر نے خوب کہا کہ وطن کی مٹی ہمیں ایڑیاں رگڑنے دے، وطن کی مٹی ہمیں ایڑیاں رگڑنے دے، ہمیں یقین ہے کہ یہ چشمہ اسی گلگت بلتستان کی موومنٹ سے نکلے گا، آپ کے ساتھ مل کے نکالیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ میں بحیثیت گورنر سندھ آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں، جب تک میں اس منصب پر ہوں، اپنے گلگت بلتستان کے بھائیوں کو، وہاں کے رہنے والوں کو اور یہاں پر جو لوگ کراچی میں کام کر رہے ہیں، ان کی ہر قسم کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھاتا ہوں۔ اگر کسی کو کوئی بلا وجہ تنگ کرے، بلا وجہ نوکری سے نکالے، اگر گھر کرائے میں نہ دینے پہ دشواریاں ہوں، آپ کو کوئی بلا وجہ بلا جواز تنگ کرے، تو ہم نے گورنر ہاؤس کے باہر ایک گھنٹی لگائی ہے جسے بیل آف ہوپ کہتے ہیں، وہ آ کے بجا دیجیے گا، باقی میں آپ کے ساتھ مل کے جو زیادتی کر رہا ہوگا اس کا گھنٹا ہم بجا دیں گے۔